اے الہ الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، اے الہ الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ اسلامی تاریخ پکار پکار کر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں، اگر تم اپنے مستقبل کو بنانا چاہتے ہو، اپنے مستقبل کو نکھارنا چمکانا دمکانا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، مگر تمہیں اندر یہ تبدیلی نہیں لانی ہے جو یورپ اور امریکہ کی تہذیب ہے، جو پیرس کا تمدن ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ تہذیب و تمدن، یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جس تہذیب و تمدن نے زمانے جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا، جس نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ کرام کا لقب دیا، جس تبدیلی، جس تہذیب نے ہمارے آباء و اجداد کے قدموں میں تخت شاہی کو نچھاور کر دیا اور ان کے سر پر تاج شاہی کو سجا دیا۔ ہمیں اپنے اندر صدیق اکبر کا خلوص، فاروق اعظم کا جلال، عثمان غنی کی سخاوت اور حضرت علی کی جرأت و بصالت کو بسانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے نبی کریم کی سنتوں کا دامن چھوڑ دیا ہے، ان کی سنتوں کو دل و جان سے لگانے اور ان کے فرمان کو اپنے من میں اور اپنے دماغ میں بسانے کی ضرورت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے آپ کیا ہیں، آپ کا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم ہی تو ہیں جن رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا، ہم ہی تو ہیں جنہیں دنیا کی امامت و قیادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن نے ہمیں ولا تحینوا ولا تحزنوا کی بشارت دی ہے، اللہ نے ہم سے انتم العلون کا وعدہ کیا ہے۔ پھر ہم اتنے مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ہم جس مذہب اسلام کو مانتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے کہیں اس کی محبوبیت کا اعلان رضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کیا، تو کہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر کیا۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، ہمارے باپ داداؤں تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا کہ ہوا میں پھونک مارا اور دین ہم تک پہنچ گیا، بلکہ اس دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، علماء نے، اسلاف نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ جس دین کے لیے حضرت سمیہ کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، جس دین کے لیے بلال حبشی کو تپتی ہوئی لیٹ پر لٹایا گیا، جس دین کے لیے دور نبوت کے زمانے میں، خلافت راشدہ کے زمانے میں ہزاروں صحابہ کرام نے جام شہادت کو نوش کیا، جس دین کے لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، جس دین کے لیے امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے مارے گئے، ان کے چہرے کو کالا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا، جس دین کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے انگوٹھوں کو کاٹا گیا، شاہ عبدالعزیز دہلوی کو اذیتیں دی گئیں، جس دین کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر ذبح کیا گیا، جس دین کے لیے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کو قید کرنے کی سازشیں کی گئی اور قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوئی کو قید کر کے اذیتیں دی گئی، اور آج ہم نے اس دین کو خرافات اور رسم و رواج کا نام دے کر ذلیل و خوار اور بدنام کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج منائے جاتے ہیں، رات بھر ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈی جے بجتا ہے، ڈی جے اور ناچ گانے کے ڈھول نگاڑوں کے تمام ہزاروں کو منگوایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس گھر میں نماز کی تلاوت، نماز کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور رمضان کے روزے ہونے چاہیے تھے، آج اس گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ ہم نے منا لیا، ہمارے بچوں نے، پوتوں نے منا لیا، آنے والی نسل یہی سمجھے گی کہ ہمارے دادا نے منایا، پر دادا لقب دادا چر دادا نے منایا، لگتا یہ دین ہے، وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے، اور وہ انتشار کا شکار ہو جائیں گی۔ یہی ہوتا ہوا آیا ہے، کسی آدمی نے دین میں کوئی چیز شروع کی، کوئی نئی چیز، دھیرے دھیرے چیز زمانے کے ساتھ پھیلتی رہی اور آنے والی نسل یہی سمجھی کہ وہ دین کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چھت سے پانی پتھر پر ٹپک رہا ہے، ایک دو دن، 10 12 25 50 100 سال نہیں، مگر ایک دن ضرور آئے گا کہ پتھر یا تو ایک دم گہرا گڈھا اس میں ہو جائے گا یا پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہم اتنے مغلوب و مقہور کیوں ہو گئے؟ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟ ہم سے ہمارے مستقبل کا سوال کیوں ہو رہا؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ کو دیکھو، جب تک ہم خیر امت کے فریضے کو انجام دیتے رہیں تب تک ہم امامت و قیادت کے منصب پر فائز ہیں، رفعت و بلندی
عزت و عظمت ہماری قدم چومتی رہی، اور تو اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، چہار جانب ہماری حکمرانی تھی۔ مسلمانوں، ہم انقلابی قوم ہیں، ہم نے ہر دور میں حالات کے رخ کو موڑا ہے، آج بھی ہم اپنے زوال کو اپنے اقتدار سے بدل سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سنتوں کو دامن تھامو، قرآن کی تعلیمات کو جہان میں عام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، رمضان کے روزوں کو رکھو، نماز کی عبادت کرو، اور شادی بیاہ جیسے موقعوں پر سنتوں کے مطابق شادی بیاہ کو کرو، تاکہ لڑکی کے گھر والوں کو جو سب سے زیادہ پریشان کیا جاتا ہے، تاکہ لڑکی کے گھر والوں کو بھی نہ پریشان کیا جا سکے سنتوں کے مطابق جب ہوگی شادی، تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو۔ رسم و رواج کو ختم کرو، ہم سے ہمارا مستقبل اسی کا سوال کر رہا ہے، تبھی ہمارا مستقبل سنورے گا اور بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، رمضان کے روزوں کو رکھنے اور رسم و رواج کو ختم کر کے اپنی شادیوں کو سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔